السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جب ہم یہ سبق پڑھ لیں گے تو ہمارا میقات اول کا سلیبس مکمل ہو جائے گا، یعنی فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہمارا یہاں تک ہی ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، دہرائی کریں، اسی کی تیاری ہے، اسی کے متعلق پیپر آئے گا۔ تو ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس اتنا ہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو ساتھ ساتھ سبق کو سننے کے ساتھ ساتھ گزشتہ کی بھی دہرائی کرتے رہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، ہم گزشتہ اور اس مکمل ہفتہ میں الدرس السادس اسماء استفہام پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ الفاظ پڑھے ہیں گزشتہ اسباق میں جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اور کل کے سبق میں ہم نے وہ جملے سیکھے تھے جن جملوں کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اور ان کا استعمال کہاں پر آتا ہے۔ ہم نے ان میں سے نصف پڑھ لیا تھا، جیسے ما اسمو کا، ما ذا اکلتا، تم نے کیا کھایا، هل اسمو کا خالد، انت طاہر، من انت آپ کون ہیں، لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، کیف انت آپ کیسے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم یہاں سے مزید نئے جملے پڑھیں گے اور نئے الفاظ۔ اس میں ایک لفظ ہے، حرف استفہام ہے اینا۔ اینا سوال اس متعلق پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ کہاں، کوئی چیز کہاں پر ہے، جیسے اینا ہوا وہ کہاں ہے۔ آپ نے اگر پوچھنا ہے کتاب کہاں ہے تو این الکتاب کتاب کہاں ہے۔ اور ایک جگہ پر حدیث میں شریف میں آتا ہے این اللہ اللہ کہاں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک عورت سے پوچھا تھا، ایک باندی سے پوچھا تھا این اللہ اللہ کہاں ہے۔ اینا ہوا وہ کہاں ہے۔ این القلم قلم کہاں ہے۔ تو جب کسی چیز کی جگہ کے متعلق سوال پوچھنا ہوگا تو آپ اینا کے ذریعے سے سوال کریں گے۔ اینا تو آپ مختلف جملے استعمال کر سکتے ہیں، اینا ہوا، اینا انت، این الکتاب، این القلم۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے جملے پہ، لماذا۔ لماذا کا مطلب ہے کیوں۔ مثلا لماذا لا تنطقون، تم کیوں نہیں بولتے، تم بولتے کیوں نہیں۔ لماذا کیوں۔ لماذا تفعل تم نے یہ کام کیوں کیا۔ لماذا لا تفعل یہ کام تم نے کیوں، یہ کام تم کیوں کرتے ہو اور یہ کام تم کیوں نہیں کرتے۔ تو لماذا کا مطلب ہے کیوں۔ اس کے بعد جب وقت کے متعلق سوال کیا جانا ہوگا کہ یہ کام کب ہونا ہے، تو اس کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے متا۔ متا کا مطلب ہے کب۔ تو مثلا متا تذهب آپ کب جائیں گے، متا تذهب آپ کب جائیں گے۔ اور اسی طرح متا اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ میں کب جاؤں گا، کہ ہم کب جائیں گے، متا ذهبنا ہم کب جائیں گے، ہم کب جائیں گے۔ اس کی عربی بنے گی متا نذهب ہم کب جائیں گے۔ ہم کب گئے تھے، متا ذهبنا۔ تو اس طرح جب کسی وقت کے متعلق سوال ہوگا تو یہ متا تفتح المدارس مدرسے کب کھلیں گے، متا کا معنی ہوتا ہے کب۔ اگلا حرف ہے جو بھی ہم پڑھیں گے وہ ہے ایون۔ ایون کا معنی کون سا یا کون سی، یعنی اس میں تعین کا سوال ہوتا ہے، متعین کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سا، جیسے ایون ایت دراجۃ تریدو آپ کون سی سائیکل چاہتے ہیں۔ ایت اب یہاں ایو کتاب تریدو یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ایت
مونس کے لیے آتا ہے. آپ یہاں ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں ایون ایتن، کون سا کون سی، کون سا کون سی. تو اب یہ مذکر کے لیے ہے. ایو کتابن، آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کے اوپر کوئی علامت تانیث نہیں ہے، یہ مذکر لفظ استعمال ہوتا ہے. ایو کتابن تریدو، آپ کون سی کتاب چاہتے ہیں. ایو قلم تریدو، آپ کون سی قلم چاہتے ہیں. ایو مکتب تریدو، آپ کون سا مکتب ٹیکسٹ چاہتے ہیں. تو اب ایون کا معنی کون سا، اور ایتن اس لفظ کے ساتھ آتا ہے جو مؤنث ہو، یعنی اس کے ساتھ علامت تانیث لگی ہوئی ہو. جیسے دیکھیے ایت دراجاتن تریدو، ایت دراجاتن تریدو، آپ کون سی سائیکل چاہتے ہیں. ایت دراجاتن تریدو، آپ کون سی سائیکل چاہتے ہیں. آگے، اور اگر آپ کون سی کاپی چاہتے ہیں، اس کی عربی کیا بنے گی. جی بالکل درست، ایت کراساتن تریدو. آگے دیکھیں کم. کم کا معنی یہ عدد کے متعلق سوال کے لیے آتا ہے، یا کسی چیز کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں ان کی مقدار کے عدد کیا ہے. تو کم کتابن، تو جب ہم نے اس کے عدد کے متعلق سوال کرنا ہوگا تو یہ آپ نے ایک مستقل قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ کم کے بعد جو حرف آئے گا وہ مفرد ہوگا اور اس کے آخر میں 2 زبر ہوں گی. مفرد ہوگا اور آخر میں 2 زبر ہوں گی. کم کتابن عندک، کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں. کم قلمن عندک، اچھا آپ کے پاس کتنے طالب علم ہیں. اب طالب علم کی جمع تو طلباء اور طلباء آتی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے کیا ذکر کیا ہے، واحد ہوگا اور دوسرا کیا ہے، اس کے آخر میں 2 زبر آئیں گی. کم طالبن عندک، آپ کے پاس کتنے طالب علم ہیں. کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. اس کے بعد بیکم، جب با حرف جر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کتنے کا، کتنے کی. بیکم ھذل کتاب، یہ کتاب کتنے کی ہے. بیکم ھذل قلم، یہ قلم کتنے کی ہے. مثال کے طور پہ آپ بازار پہ گئے ہیں اور وہاں آپ نے دکاندار سے پوچھنا ہے کہ یہ کتاب کتنے کی ہے. بیکم ھذل کتاب، یا اپنے دوست سے پوچھا ہے آپ نے کہ یہ کتاب آپ نے کتنے کی خریدی ہے. بیکم ھذل کتاب. تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فرسٹ ٹرم کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں آپ نے جملے بنانا سیکھ لیے اور اس طرح بہت سے آپ نے حوارات سیکھے، نئے آپ نے اسماء استفہام سیکھے ہیں. تو اس لیے اس کو بیٹا آپ نے دہرانا ہے اور اسی کو آپ نے پختہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اب آپ جب مزید اسکول میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں اس کی مزید ریویژن بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.